السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستوں، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ ایسا ویڈیو ہے جس کو دیکھ کر کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ دیکھیے طارق جمیل جو کہ دیوبندیوں کے چوٹی کے مولوی ہیں، طارق جمیل، لیکن آج سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اچانک سے ارادہ کیا کہ مجھے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار گوہربار میں حاضر ہونا ہے، اور میرے پاس تقریباً 3 ویڈیو آئے ہیں الگ الگ ٹائپ کے، جس میں طارق جمیل کا آتے ہوئے ویڈیو، اور ایک جس وقت وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے دربار میں حاضر تھے اس وقت کا ویڈیو، اور دوسرا جب ان کے بیٹے مولانا سعد حسین صاحب جو ہے دعا فرما رہے تھے اس وقت کے 3 ویڈیو 3 کلپ میرے پاس آئے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس کو آخر میں آپ کو دکھاؤں گا بھی۔ لیکن آج جو میرا مقصد ہے وہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ طارق جمیل جو کہ ایک دیوبندی مولوی ہیں اور دیوبندیوں کے مبلغ ہیں، اور انہوں نے پوری زندگی اپنی جو ہے وہ صرف وقف کر دی ہے تبلیغی جماعت کو گرو کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو مزارات اولیاء کا تصور ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانا ہے۔ اگر پرانا نہیں ہوتا تو آج سب سے بڑا جو ہمارے پاس ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کے ولی کی مزارات پر اگر جو ہے پکے جو قبے بنانا اگر یہ جائز نہیں ہوتا تو آج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی تربت انبر پر کبھی بھی جو ہے یہ قبہ نہیں ہوتا، جس کو ہم گنبد خضرا کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مزارات انبیاء یا مزارات اولیاء پر اگر قبے وغیرہ نصب کر دیے جائیں تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، یہ سب کا تصور ہے۔ لیکن آج جو ہمارے دل کا درد ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ امت مسلمہ مطلب ایک کلمہ، ایک قرآن، ایک خدا، ایک نبی، ایک کعبہ، اور ایک ہی سب کچھ ہمارا ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کیسے الگ الگ ٹکڑے میں بن گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک قصائی گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، اسی طریقے سے آج امت مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ کچھ باہری طاقتیں اور کچھ اندرونی طاقتیں یہ کام کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں میں ایسا جو ہے انتشار پیدا ہو گیا ہے کہ اس کو بھرنا اور اس کو ختم کرنا میں سمجھتا ہوں ایک طریقے سے محال نظر آ رہا ہے۔ میں نے کل کے ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھیے یہودی جو کہ سب سے ذلیل اور سب سے رسوا قوم تھی، جن کو کوئی اپنے شہر میں رہنے تک نہیں دیتا تھا، اور ہٹلر نے ان کے ساتھ میں جو کیا وہ دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے، پوری کائنات جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہودی کتنی بدترین قوم تھی۔ لیکن آج انہوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیوں کر لیا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، کسی بھی کونے میں رہیں، کسی بھی شہر میں رہیں، لیکن ہمارا ایک مقصد ہوگا کہ ہم لوگ ایک مذہب کے، ایک شریعت کے، اور ایک یعنی جو ہمارے دین ہے، مذہب ہے، اس کے پیروکار رہیں گے۔ ہمیں کسی دیش سے کوئی محبت نہیں ہے، ہمیں لوٹ کے آنا فلسطین کی طرف ہی ہے، جو یروشلم ہے تو ہمیں ادھر ہی آنا ہے اور وہیں آ کے بسنا ہے، وہی ہماری جگہ ہے، وہی ہماری ملکیت ہے، اور ہم پوری دنیا پر راج کریں گے، ہمارا مسیحا آئے گا۔ اس کو لے کر وہ چل رہے ہیں، اور آج وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور سب سے زیادہ کامیاب ترین قوم ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایک ہی دھرم کے لوگ، ایک کتاب کے ماننے والے لوگ الگ الگ ہو جائیں۔ اس کے الگ ہونے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو سامنے والا اپوزیشن والا ہے اس نے جب سے ایسے عقائد گھڑ لیے ہیں کہ جو بالکل ہی شریعت کے مخالف ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہی ہوا کہ 100-150 سال پہلے جو دیوبندی لوگ ہیں یہ اچانک سے نکلے، اور ان لوگوں نے ایسے ایسے عقائد پیش کیے جس کو دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو گئی۔ یہاں تک کہ جو اسماعیل دہلوی تھا، جب اس نے اپنی کتاب لکھی تھی نا، سب سے پہلی کتاب، اس کو دیکھ کر کے بہت سارے علماء نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کتاب کے بعد امت میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، اور امت جو ہے وہ یعنی پیسز میں بٹ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور ویسے ہی ہوا۔ اتنا انتشار پھیلا کہ دیکھیے جو یعنی اسماعیل دہلوی اس کے ماننے والے 2 گروپ میں بٹ گئے، ایک تو ہو گئے مقلد اور ایک ہو گئے غیر مقلد، لیکن عقیدے سب کے باہم ایک جیسے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو سنی حضرات ہیں، جن کا جو ہے سلسلہ اور جن کے عقائد 1400 سال سے چلتے آ رہے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان پر کفر اور شرک کے فتوے لگانے شروع کر دیے، جیسے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کام کیا تھا۔ مطلب اس کی جو کتاب تھی توحید، اسی کا
اردو میں ٹرانسلیشن کیا گیا تقویت الایمان کی شکل میں، پھر اسی تقویت الایمان کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا، نشر کیا گیا، اور پوری دنیا کے جو مسلمان سنی مسلمان تھے ان پر کفر اور شرک کے فتوے دیے گئے۔ آج بھی جو دیوبندی لوگ ہیں وہ ہمیشہ مزارات پر جانے والے لوگوں کو شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ دیکھیے سجدہ کرنا یہ ہمارے بالکل خلاف ہے، ہم لوگ اس کو کبھی دفاع نہیں کریں گے، ڈیفینس نہیں کرتے، اور وہاں پر جو دوسری خرافات ہوتی ہے، عورتوں کا آنا ہوتا یا ڈھول تماشے ناچ گانے ہو رہے ہیں، اس سے کوئی بھی سنی جو ہے وہ بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتا۔ لیکن ہاں جو درگاہیں ہیں وہ جاہلوں کے ہاتھ میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے ایسا کچھ پرابلمز ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ مزارات سے خرافات کو دور کر دیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن میں اب کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دیوبندیوں کا سب سے بڑا چوٹی کا مولوی جو مبلغ اسلام جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، وہ اب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی خبر پہنچ گیا۔ علامہ خادم جو کہ بالکل پکے سنی صحیح العقیدہ اور جبکہ حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ تھے اور ان سے سند حدیث حاصل کی ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود طارق جمیل ان کی قبر پر جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کوئی مشرک کی قبر پر تو نہیں جاتا، کافر کی قبر پر تو نہیں جاتا، اسی کی قبر پر آتا ہے جو مومن بھی ہوتا ہے، صالح بھی ہوتا ہے اور اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ طارق جمیل نے اب یہ سبق دے دیا ہے کہ کوئی بھی دیوبندی اب جو ہے کسی بھی سنی پر نہ بھو کے اپنی زبان کو بند کر لے، یہ لوگ مشرک نہیں بلکہ یہ اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، ان پر زبان کھولنے سے پہلے، طنز کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا۔ یہ پیغام گویا کہ سائلنٹ پیغام ہے طارق جمیل کا، اور طارق جمیل کو بھی چاہیے کہ وہ اب اپنے بھکتوں سے کہہ دے کہ تم لوگ کبھی بھی سنیوں پر شرک کے فتوے نہیں لگاؤ گے اور درگاہوں کو جو ہے شرک کی فیکٹری کبھی نہیں کہو گے۔ یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والكافرين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم أذل الكفر والكافرين يا قيوم برحمتك أستغيث إنا إلى نفسنا طرفة عين وأصلح لي شأني اللهم يا مالك الرقاب يا حل المشكلات يا إلهي إنك على كل شيء رسالت کے لیے رسالہ پیچھے کوئی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا، بر صغیر کی تاریخ جنہوں نے رسالت کے لیے اس طرح معذور ہو کر جہاد کیا ہو اور اپنی جان کا تک نظرانہ پیش کر دیا، اسی میں بیماری آئی اور اسی میں اللہ نے بلاوا، تو اللہ بیٹے کو ان کا قائم مقام بنائے، ساری صفات عطا فرمائے، مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمیں بھی ایسا ہی ایمان جذبہ جوش نصیب فرمائے۔